نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے، اور جیسے کہ میرے وی لوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ اور روزانہ کی بنیاد پر اور مسجد نبوی مدینہ منورہ سے حضور کے روضے کی زیارت اور مدینہ منورہ کی اور بھی زیارتیں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آج کے وی لوگ کو بڑھاتے ہیں آگے۔ قرآن شریف کے ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 216 آیات سے 219 آیت تک انشاءاللہ ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہی نازل کیا تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں اور سمجھ کر پڑھیں، اور ترجمہ اس کا کیا ہے ہم سمجھیں، اس پہ سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ کہہ دیجئے، اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفری پر مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے، جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں حدیث شریف اس کا ملاحظہ ہوشیار ہے کہ فتنے کا مطلب ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ایمان لانے کے بعد اس کی نفی کرنا۔ وہ تکلیف اور مصیبت جو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہو اسے بھی فتنہ کہتے ہیں۔ مطلب جو اللہ کی طرف سے جو امتحان اور اس پہ سوال کرنا کہ میرے لیے ہی کیوں، یہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اللہ کے ہر اس امتحان پہ، اللہ کے ہر مشکل پہ، جو بھی اللہ نے مشکل دی ہے، ہر امتحان دیا اس پہ صبر کر کے اللہ سے اچھے کی امید رکھنا، نہ کہ اسی پہ ضد کر کے اڑ جانا کہ جی یہ چیز کیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی شراب نوشی کا ہے، شراب نوشی وہ شراب تو حرام ہے، جوا بھی حرام ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں حکم ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے قریب حضور کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور لڑائی جھگڑا جو ہے نا بہت غلط چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک حاجتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی، اور بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق کا حلال عطا فرمائے،
اور آپ بھی میرے لیے سب دعائیں کرتی رہے گا کہ تاکہ یہ کار خیر میں ہمیشہ کرتا رہوں، اور آپ بھی میرے اس کار خیر میں حصہ کر دیں، میری سپورٹ کریں، میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر کو بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔